میزان من اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے جاؤ اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے اس کتاب کے ساتھ. کیا چیز تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب اور کتاب کو اتنا اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا، تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلاں دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو. ہر مرض کی شفاعت تھی اس میں، دہرائے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں، صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے. اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں، حفظ بھی کیا ہے پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے. قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا اور تو چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اور عزیز دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کون ہیں. انہیں تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ کہا ہے یہ بالکل کیا دیکھیے حقیقت ہے. آج ہمارا حال یہی ہے، اور صرف کیا دیکھیے ہندوستان پاکستان یا ایشیا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ یہی دیکھیے عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رٹا تو خوب ہے، ہم نے قرآن کو جو ہے دیکھیے بار بار پڑھا خوب ہے، ہم نے خوب کیا دیکھیے اس کو پڑھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہ سکے کہ یہ نسخہ ہمارے کس کام کا ہے. اس لیے دیکھیے جو چچا نے ابھی کہا ہے ان کو بار بار کے دیکھیے سنیے، بار بار سنیے اور سمجھیے کہ ہاں ہم بالکل کے دیکھیے اپنے آپ میں ہم نے کہ دیکھیے کوئی صحیح نہیں کیا. ہاں ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے رہے، بار بار دہراتے رہے بحمدہ تبارک و تعالی، اس پر دیکھیے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جو نسخہ رکھا گیا تھا ہم اس کو دیکھیے شاید کہ سمجھ نہ سکے. بالکل دیکھیے ایسے ہی ہے. کسی نے دیکھیے ایک قصہ ذکر کیا تھا، کسی نے دیکھیے بالکل ملتی جلتی روایت بیان کی تھی. اس نے کہا کہ ایک بڑھیا رہتی تھی، اور بڑھیا کا جو تھا، آپ بہت غور سے سنیں آپ کو سبق ملے گا، کہ ایک بڑھیا رہتی تھی. بڑھیا کا ایک ہی کہ دیکھیے بیٹا تھا. بڑھیا نے جو ہے بڑی محنت و مشقت سے اس کو پڑھایا، اور پڑھا لکھا کر کے اتنا پڑھایا کہ وہ بڑا اچھا انجینئر بن گیا. پھر وہ جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے میں اس کی پڑھائی کے لیول کی کوئی بھی کیا دیکھیے نوکری نہیں تھی. پتہ چلا کہ اس نے جو ہے فارم بھرا تو اس کو USA میں جو ہے نوکری مل گئی، اور وہ دور چلا گیا بڑھیا سے. اب بڑھیا کے دیکھیے ادھر یہاں رہ گئی. وہ کیا کرتا تھا، ہر مہینے بڑھیا کو ایک بھاری رقم کے دیکھیے منی آرڈر کے ذریعے کے دیکھیے بھیجتا، منی آرڈر کے ذریعے بھیج دیتا. اور یہ جو ہے پڑھی لکھی تھی نہیں، یہ صرف دیکھتی تھی کہ ہاں یہ کچھ لکھا ہوا ہے. بڑھیا پوچھتی یہ کیا ہے، تو وہ کہتے کہ تمہارے بیٹے نے خط بھیجا ہے. بڑھیا کے دیکھیے اسے لیتی، آنکھوں سے لگاتی، سر پہ لگاتی، اور اپنے سینے سے لگا کر کے رکھ دیتی کہ بیٹے نے خط بھیجا ہے. ہر مہینے منی آرڈر پر منی آرڈر ایک بھاری رقم کے دیکھیے بیٹا اپنی ماں کے لیے بھیجتا رہا. اس میں لکھتا بھی رہا کہ تم اسے کھانا بھی، تم اس سے کے دیکھیے علاج بھی کرانا، اور اپنا گھر بھی کے دیکھیے بنوا لینا، کہ یہ بہت سارے پیسے میں نے بھیجے ہیں. ہوا یہ کہ دیکھیے فرمایا گیا کہ پھر ہوا یہ کہ بڑھیا ایک دن بیماری سے اور فاقہ کشی سے کہ دیکھیے مر گئی.
मरी तो जाकर के लोगों ने देखिए जाकर के देखा कि बुढ़िया मर गई, तो लोगों को अफसोस हुआ। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। लोग बोले कि भाई देखिए क्या मामला है कि बेटा इतनी दूर चला गया, माँ का ख्याल नहीं किया उसने, और भाई जो है देखिए माँ जो है मर गई। तो कोई रईस उठा, उसने कहा कि हम जो है इसका कफन दे देंगे, किसी ने कहा भाई हम दफन करा देंगे। लेकिन बाद में कोई दाना वहां पहुंचा और उसने कहा रुको तो जरा देखिए तो सही, इसके यहाँ एक जैसे पेपर क्यों इतने पड़े हुए हैं। उन्होंने जब खोल करके देखा तो हर मनी ऑर्डर में एक भारी रकम के देखिए दिखाई दी, हर मनी ऑर्डर में हर एक भारी रकम। जब उसका हिसाब लगाया तो कई लाख रुपए के देखिए बने। और सबको अफसोस हुआ, काश ये सही माना में इसको खोल करके देखती और पढ़ करके देखती तो इसके फायदे का किस कदर के देखिए सामान इसमें था। बिल्कुल हाल के देखिए वही उम्मत मुस्लिमा का होता चला जा रहा है। रट्टा लगाया और बाजू के देखिए बंद करके रख दिया। समझें कि ये किताब हमारे लिए शिफा की है। कुरान ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने ये किताब जो है मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बना करके नाजिल फरमाई है। अल्लाह पर हमें देखिए गौर करने की ज़रूरत है। गुजारिश है इस क्लिप को दूसरों तक पहुंचाएं, रमज़ान से पहले किसी की आंखें खोलने की कोशिश करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।